بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کے پھر حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب کل آپ سے گفتگو ہو رہی تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب، شخصیت، بیانیہ اور اثرات، سلسلہ گفتگو کی آج 5ویں نشست ہے۔ ایک جملہ ہم نے آپ کی زبان سے سنا، تھوڑی سی اس کی توضیح چاہ کر اگلے بیانیے کی طرف بھی چلوں گا۔ آپ نے فرمایا تبدیلی ہمیشہ تدریج سے آتی ہے سماج کے باب میں، اسی طریقے سے وہ بڑے امراض جو لاحق ہو جاتے ہیں معاشروں کو، وہاں پر یک طرفہ طور پہ ایک دم سے آپ الٹپ کوئی فیصلے کر کے تبدیلی نہیں لا سکتے۔ بھٹو صاحب نے فوج کے ساتھ جو کانفلکٹ تھا اس باب میں ایک باقاعدہ فورس بنائی اور اس فورس کو اسلحہ بھی دے دیا اور اس فورس کو منظم بھی کیا کہ پاکستان کے اندر اگر ملٹری کبھی کو کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ اس کو رجسٹ کرے۔ آپ جب یہ فرماتے ہیں کہ جی تدریج سے تبدیلی آتی ہے، تو کیا یہ سماج کے ہر باب میں یہ اصول لاگو ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں، مثلا آپ نے کوئی ادارہ بنایا ہے، اس کے اندر کوئی منتظم ٹھیک نہیں آ گیا، تو آپ 40 سال آپ رک کے انتظار کریں گے کہ تدریجی عمل ہوگا، آپ کے پاس انتخاب ہے، آپ بندے کو ریپلیس کریں گے، دوسرا بندہ لے آئیں گے۔ میں زندگی میں فیصلے کرتا ہوں، بیماری کے فیصلے کرتا ہوں، ایک ڈاکٹر میرا علاج غلط کر دیتا ہے، اب میں تدریج کے اصول پہ پوری میڈیکل ہسٹری کو اپنی طرف نہیں لے آتا بلکہ جا کے انتخاب کرتا ہوں۔ تو سوسائٹی میں تبدیلی لانے کے لیے بندہ کبھی کبھی براہ راست انتخاب بھی تو کرتا ہے۔ بندوق والے اگر مثال کے طور پہ غنڈہ گردی پہ اتر آئے ہیں تو ہم نے اپنے کچھ لوگوں کو بندوق پکڑا دی تاکہ ان کا مقابلہ کر لیں۔ یہ مثالیں صحیح نہیں ہیں۔ انفرادی زندگی میں آپ کو پورا حق ہے، آپ فیصلے کریں۔ آپ نے کوئی ادارہ بنایا ہے، آپ اس کے سربراہ ہیں، تو آپ اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب ریاست کی سطح پر یا معاشرے کی سطح پر معاملات انجام دینے ہوں تو وہاں یہ ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ آپ جن لوگوں سے معاملہ کر رہے ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں۔ لوگ ہیں تو بحیثیت قوم کہاں کھڑے ہیں، ان میں مختلف طبقات ہیں تو ان کی کیا نفسیات بن گئی ہوئی ہے، وہ اپنی طاقت کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں، ان سے اگر ان کے تصورات یا ان کے عقائد یا ان کے نظریات کے بارے میں کوئی بات کی جائے تو ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ اسی طرح کا معاملہ افواج کا ہے، یعنی کیا صورتحال یہ ہے کہ سیاستدانوں کو پورا اختیار حاصل ہے، ایک فرد 2 افراد سرکشی پر اترے ہوئے ہیں اور آپ نے ان کو تبدیل کرنا ہے، ضرور کریں، لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ کسی ادارے کو غیر معمولی اقتدار حاصل ہو گیا ہے، میں نے اس کی مثال یہ دی تھی کہ وہ ادارہ ایسا جری ہو چکا ہے کہ وہ اطمینان سے اقدام کرتا رہا ہے اور 3 مرتبہ اس میں کامیاب ہو گیا کہ وہ جائے اور ایک منتخب وزیر اعظم کو اٹھا لے۔ ظاہر ہے کہ یہ جرت ایسے تو نہیں آتی۔ تو جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا سامنا محض کسی ادارے کے سربراہ سے نہیں ہے، آپ کا سامنا ایک قوت سے ہے۔ جب قوت پیدا ہو جاتی ہے، خواہ وہ عصبیت سے پیدا ہو، خواہ وہ اسلحے سے پیدا ہو، خواہ وہ جسمانی قوت ہو، پھر آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ اب اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ چیزیں علی الاطلاق نہیں ہوتی۔ اگر کسی موقع پر آپ نے جائزہ لیا، ہر لحاظ سے دیکھا اور آپ مطمئن ہو گئے کہ میں فوری کوئی اقدام کر سکتا ہوں تو ضرور کریں۔ مثلا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معیشت سے متعلق بعض اقدامات کیے ہیں تو آپ دیکھیے کہ وہ کس ترتیب سے کیے ہیں۔ یعنی پہلے مرحلے میں ان کو موضوع ہی نہیں بنایا۔ کبھی دیکھا آپ نے کہ مکے میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ کے معاملات، خرید و فروخت کے معاملات کے بارے میں کچھ فرما رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں، لیکن مدینہ میں آ کے جب ایک اس زمانے کے قبائلی تصورات کے مطابق کہ یہ ریاست بن گئی تو اب آپ نے ان چیزوں میں بھی مداخلت فرمائی، پھر اس میں بھی ایک ترتیب قائم رکھی ہے، اور جب پورے جزیرہ نماء عرب سے متعلق کچھ معاشی احکام کا نفاذ کیا ہے جیسے سود کے بارے میں، تو آخری زمانے تک انتظار کیا ہے، اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ اب یہ قدم اٹھایا جا سکتا ہے تو پھر اٹھا لیا۔ تو اس کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی کہ سیاسی، سماجی اور معاشی معاملات میں یہ طریقہ نہیں اختیار کیا جا سکتا کہ آپ لوگوں میں ایک ہیجان کی کیفیت پیدا کریں اور پھر کوئی کام کریں گے تو اس کا نتیجہ نکل آئے گا۔ چنانچہ ہمارے ہاں ذوالفقار علی بھٹو صاحب جیسی بڑی شخصیت نے یہ اقدام کیا اور بالآخر ان کو اپنی زندگی ہار جانا پڑی،
ان کے بعد بھی دیکھ لیجیے جن لوگوں نے ایسا اقدام کرنے کی کوشش کی ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا. یعنی ان کو کئی برس کے لیے جیل میں جانا پڑا ہے، جلا وطن ہونا پڑا ہے، اور بار بار سیاسی جد و جہد کر کے معاملات کو پھر کسی مصالحت کے ساتھ حل کرنا پڑا ہے. تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کے مقابل میں کوئی بڑی قوت آ گئی ہے. اس طرح کا معاملہ جیسے ہی ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے تدریجی لائے عمل اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا. یعنی ایک گریجول ڈیولپمنٹ ہوتی ہے حالات میں، شعور میں، لوگوں کے سوچنے کے انداز میں اور سماجی روایات میں. اس کو آپ دیکھتے رہتے ہیں، اس کو دانشور دیکھتے ہیں، اس کو اہل سیاست دیکھتے ہیں، پھر آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اس پر ضرب لگائی جا سکتی ہے. یہی دیکھ لیجیے نا، دنیا میں یہ روایت صدیوں تک رہی ہے کہ طاقت ہے تو آپ کو حق کی حکومت حاصل ہے. اس وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کس لیے قائم کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ مجھے امن میسر ہو. لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ و اختیار کی جو آزادی دی ہے وہ اس کا سوء استعمال کر کے میرے لیے بدامنی پیدا کر دیتے ہیں، مجرمانہ سرگرمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کوئی اٹھے اور اٹھ کر مجھے امن فراہم کرے. یہ جو ہم حکومت کو قبول کرتے ہیں اس کو بالجبر اپنا کمایا ہوا روپیہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو کس لیے ہوتے ہیں؟ اسی امن کی تلاش میں. اب یہ دیکھیے کہ اس میں اگر کوئی شخص اپنی قوت کے بل پہ اٹھ کے کسی قبیلے میں امن قائم کر دیتا ہے تو آپ شکر گزار ہوں گے نا اس کے. تو قوت ہی اس کی بنیاد بن گئی. چنانچہ قوت نے پھر اپنا حق بھی جتانا شروع کر دیا. ایک بڑا حق یہ جتایا کہ ہم کسی جگہ کو اگر فتح کر لیں گے تو ہماری ہے، ہم اس کے مالک ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جب تک فتوحات کی بنیاد پر سلطنتیں قائم ہوتی تھیں تو یہ کوئی چیز ہی نہیں تھی کہ آپ نے ایک علاقے کو فتح کیا ہے تو اب کسی اور کو بھی اس کے بارے میں کوئی بات کرنے کی اجازت ہے. لوگ اس پر قبضہ کرتے تھے، وہ اس کے جائز حکمران سمجھے جاتے تھے. دنیا میں صدیوں کے عمل کے بعد وہ تبدیلی آئی 1928 میں، جس کا فیصلہ کیا گیا. اب ہم اس کو اصولاً غلط سمجھتے ہیں کہ کسی سرزمین پر قوت کے بلبوتے پر قبضہ کر لیا جائے. تو اندر بھی یہ بات مانی جانے لگی، باہر بھی. اندر فوجیں قبضہ نہیں کریں گی، کوئی گروہ منظم ہو کے مسلح ہو کے یہ کام نہیں کرے گا. فیصلے لوگوں کی رائے سے ہوں گے، جمہوری اصولوں پر حکومتیں قائم ہوں گی. لوگوں کا حق خود ارادی مان لیا جائے گا. اصول کے طور پر مان لیا گیا کہ اگر کوئی قوم یہ کہتی ہے کہ ہماری ایک علیحدہ ریاست ہونی چاہیے تو یہ اس کا حق ہے، اس کو مان لیا جائے. اگر کہیں جنگ ہوتی ہے اور قبضہ کر لیا جاتا ہے تو یہ قبضہ ناجائز سمجھا جائے گا اور اس کو ہر حال میں ختم ہونا ہے. یہ دنیا نے کتنے عرصے کے بعد جانا کہ اس کا فیصلہ کیا؟ پہلی مرتبہ دنیا کی تاریخ میں 1928 میں. تو اس سے اندازہ کر لیجئے کہ کتنا وقت انتظار کرنا پڑا کہ اس طرح کی چیزیں مان لی جائیں. اس کے بعد پھر دنیا میں جب پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں بعض قوموں نے پوری دنیا کو فتح کر لیا، کیا کیا انہوں نے؟ اس کے بعد انہوں نے دنیا پر حکومت کا ایک بالواسطہ نظام قائم کیا، جو پہلے لیگ آف نیشنز کی صورت میں قائم کیا گیا، جمعیت اقوام، اور اس کے بعد اقوام متحدہ. تو اس وقت وہی نظم ہے جو قائم ہے. ابھی طاقت کے توازن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یعنی خود ان 5 قوتوں میں بھی ابھی کوئی تغیر نہیں آیا. ان کو بھی اندرون سے ایک چیلنج درپیش ہوگا. وہ چیلنج ابھی درپیش نہیں ہے. ابھی قوت قائم ہے، ادارے قائم ہیں، اس کے استعمال کے مواقع موجود ہیں اور دنیا کی تقدیر کے فیصلے وہ کر سکتے ہیں. لیکن اب حکومت بالواسطہ ہے. یعنی اس غلط فہمی سے نکل جانا چاہیے کہ باقی دنیا کی قوموں کو آزادی حاصل ہے. نہیں، چند اصول قائم کر لیے گئے ہیں. حکومت قائم کرنے کے اصول، حکومت کو چلانے کے، عالمی حکومت کو، ان کی پیروی کی جاتی ہے، جس میں ہم آپ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ورنہ وہی 5 طاقتیں جن کو دنیا میں ویٹو حاصل ہے، حق کے استرداد حاصل ہے، وہی حکومت کر رہی ہیں. تو اس طریقے سے اب آپ نے دنیا کو سمجھ لیا. اب آپ اس میں کوئی تبدیلی چاہتے ہیں. تو طاقت کے اس توازن کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کے خیال میں اس وقت ایک حکم نامہ جاری کر دیا جائے کہ کل سے ان طاقتوں کا ویٹو ختم کیا جا رہا ہے، ہو جائے گا. ایک تدریجی عمل ہے.
بین الاقوامی سطح پر بھی آپ کو یہی کرنا ہوتا ہے، ملکوں کے اندر بھی یہی کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں پہلے 4-5 سال کے بعد فوج اس پوزیشن میں آ گئی کہ وہ حکومت پر قبضہ کر لے، جب چاہے قبضہ کر لے۔ اس وقت بھی آپ دیکھیے، وہ اگر قبضہ کرنا چاہتے تو کوئی بڑی رکاوٹ نہیں ہوتی، حالات ہی کا جائزہ لینا پڑتا ہے، فیصلہ کر لیا جائے تو ہو جائے گا۔ اس میں بین الاقوامی قوتیں، اس میں بڑے ملک کچھ بھی کہتے رہیں، اقدام ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد مصالحت شروع ہوتی ہے، اور اس مصالحت میں کبھی اس کو قبول کیا جاتا ہے، کبھی قبول نہیں کیا جاتا، کبھی معاملہ کر لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سیاسی معاملات میں ایک تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس میں حق و باطل کی بنیاد پر کبھی فیصلے نہیں ہوتے، یہ ہمیشہ یا طاقت سے ہوتے ہیں یا مصالحت سے ہوتے ہیں، اور کوئی طریقہ نہیں، پیغمبر بھی اس سے مختلف کوئی راستہ نہیں اختیار کر سکے، کیونکہ 2 قوتیں ہیں نا جن کے درمیان، 3 قوتیں ہیں، 4 قوتیں جن کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان سے بالا تر کوئی اتھارٹی بھی موجود نہیں ہے اور حق و باطل کی بنیاد پر فیصلہ ہو جائے؟ تو یا آپ کے پاس طاقت ہے، آپ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں تو بنوا لیجئے، اور یا پھر یہ ہے کہ مصالحت کے لیے تیار ہو جائیے۔ تو یہ بین الاقوامی سطح پر بھی صحیح اصول ہے، قومی سطح پر بھی صحیح اصول ہے۔ ہمارے ہاں سیاستدانوں کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ جو 2 بڑی قوتیں اس وقت ہمارے ملک میں موجود ہیں ان کے ساتھ یہی راستہ اختیار کریں۔ ایک فوج ہے، اس کے پاس اسلحہ ہے، طاقت ہے، بڑی فوج ہے، دنیا کی 10ویں بڑی فوج ہے اس وقت، بہت بڑی تعداد میں ہم اپنی افواج کو منظم کر چکے ہیں۔ پھر اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے، تاریخ بھی بڑی اہم چیز ہوتی ہے، اس لیے کہ اس سے حوصلہ ملتا ہے کہ اچھا اگر فلاں کامیاب ہو گیا تھا وزیر اعظم کو پکڑ کے بند کرنے میں تو میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں آپ کو بالکل واقعہ سنا رہا ہوں ایک جرنیل کا، وہ میرے پاس تشریف لائے، ان کا آخری انتخاب جب ہوتا ہے تو اس موقع پر انتخاب نہیں ہو سکا تھا، اور یہ جنرل کیانی کے زمانے کی بات ہے۔ میری اسٹڈی میں بیٹھ کر وہ بالکل گلوگیر ہو گئے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ بڑی آرزو تھی اگر میں منتخب ہو جاتا اور پھر اللہ مجھے موقع دیتا کہ میں اس ملک کی افواج کا سربراہ بنتا، تو میں نے اسلام نافذ کرنے کا ایک اپنے ذہن میں منصوبہ بنا رکھا۔ عجیب، اچھا، یہ بالکل میں نے براہ راست گفتگو آپ کو سنا دی ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کے خیالات، کس طرح کا بیانیہ بعض اوقات وجود میں آ چکا ہوتا ہے بعض اداروں میں۔ اب اگر لوگ اس طریقے سے، اس جذبے کے ساتھ اس سطح پر بیٹھ کر اس طرح کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کو کتنا حوصلہ ہے کہ میں جب اس منصب پر آؤں گا تو ایک اقدام ہی کرنا ہے، کسی میں چون و چرا کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اس طرح کی صورتحال ہمیں درپیش ہے۔ دوسری طرف جو دوسری بڑی قوت ہے، میں نے کل کی نشست میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا، وہ ہمارا مذہبی طبقہ ہے۔ مذہبی طبقہ بہت بڑی طاقت بن چکا ہے، یعنی مسجد اس کے پاس ہے، مدارس کو ہم نے ایک متوازی نظام کی حیثیت دے رکھی ہوئی ہے، اس میں ہزاروں نہیں اب لاکھوں کی تعداد میں لوگ تیار ہو رہے ہیں، وہ اپنی نفسیات کے لحاظ سے، اپنے اثرات کے لحاظ سے باقی قوم سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ یہ طاقت بڑھتی جا رہی ہے، اسی وجہ سے وہ کبھی اس زبان میں بات نہیں کرتے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ اس کا استدلال یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، اور چونکہ ریاست کو بھی مختلف موقعوں پر ان کی خدمات کی ضرورت ہوتی ہے تو ایک خاص طرح کا الائنس بھی وجود میں آ چکا ہے۔ تو اب ان دونوں قوتوں کے ساتھ اگر معاملہ آپ کرنا چاہیں، مثلا دوسری قوت کو لے لیں، آپ میرے طرز فکر سے متاثر ہو گئے ہیں اور آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ تو بالکل دین کی صحیح تعبیر ہے، اور اب میرے پاس کچھ قوت ہے اور میں اس تعبیر کو آج نافذ کر دوں تو میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو روکوں گا کہ ایسا مت کریں، اس لیے کہ سوسائٹی سے متعلق اس طرح کے فیصلے اس بنیاد پر نہیں کیے جاتے۔ ایک نقطہ یہاں پر بھی آپ کو تدریجی کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ بڑی خوبصورتی سے تاریخی پس منظر میں آپ نے اس پورے کے پورا جو مخمصہ میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے اس کو آپ نے حل کیا۔ اچھا، ایک اپلائیڈ سوال لے لیتے ہیں۔ سول ملٹری کانفلکٹ ہے، حقیقت ہے، ایک طرف طاقت ہے اور دوسری طرف بے مسلح لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس صرف بیانیہ، نظریہ، فکر، سیاست ہے۔ تدریج کا طریقہ ہے، بھٹو صاحب نے اس کانفلکٹ میں وہ طریقہ اختیار نہیں کیا، نتیجہ سامنے آ گیا۔ جنہوں نے اختیار کیا اور خود ان کی نرسریوں میں پیدا ہوئے، پھر سیاست کر کے حکومت میں آئے، ان لوگوں کو تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہوئے۔ تو گویا جو تدریج کا طریقہ تھا وہ بھی تو نہیں چل سکا نتیجے میں۔ اس میں ہوا یہی کہ ہمارے حالات کے لحاظ سے
3-4 ایسے معاملات ہو گئے جن کے بارے میں ہماری افواج کا فیصلہ یہ تھا کہ اس میں سیاستدانوں کو دخل نہیں دینا چاہیے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جب معاملات خراب ہوئے تو انہی معاملات میں، اب وہ کیا معاملہ؟ مثلاً ایک افغانستان کے معاملے میں پالیسی تھی جو اختیار کر لی گئی، اسی طرح ہندوستان کے معاملے میں ایک پالیسی ہے جو اختیار کی گئی ہے، ایران کے معاملے میں جب سے وہاں انقلاب آیا ہے اور سعودی عرب کے ساتھ اس کی مخاصمت پیدا ہوئی ہے، وہاں کچھ مسائل پیدا ہوئے ہیں، اس میں ایک پالیسی ہے جو ہم نے اختیار کر رکھی ہے۔ اور امریکہ تو آپ یہ جانتے ہی ہیں کہ ہر ایک کو اس سسرال میں تو آنا ہی ہوتا ہے۔ یہ نقطہ واضح ہوا۔ اچھا ہم صاحب یہ بتائیے گا کہ مثال کے طور پہ جو پورا کا پورا نقطہ نظر ہے، ہم آج بھی دیکھتے ہیں کچھ لوگ اسی کی بات کرتے ہیں کہ جی مل جل کے ایک ہائیبرڈ سسٹم بنایا جائے، اسی میں ہم چلیں گے، تدریج کے ساتھ بہتری آئے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، پیسو ریزسٹنس آپ جاری رکھیں، اس سے ان پر اثر پڑتا ہے، یہ تھوڑا پیچھے ہیں، کچھ لے دے کا کام ہوگا اور جیسی موقع ملے گا ہم ان کو دبا لیں گے۔ اب آپ کا نیریٹو اس میں کیا ہے؟ یعنی لوگ کیا کہیں گے؟ جی پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو بادل ناخواستہ برداشت کرنا ہے، کیونکہ بیانیے تو ہمارے پاس یہ دو ہی موجود ہیں سوسائٹی میں۔ دیکھیے ایک دستور بن چکا ہے، ہمارے پاس ایک بڑی طاقت آ گئی ہے اس دستور سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے جو ایک سیاستدان نے انجام دیا۔ یعنی آپ تاریخ میں دیکھیے 54 کا دستور، 56 کا دستور، یعنی ان کو 100 بھی دیکھنی نصیب نہیں ہوئی۔ خود ایوب خان صاحب نے 62 کا دستور بنایا، اس کا کیا حال ہوا؟ تو ایک ایسا دستور بن گیا ہے کہ اس کے بعد اگر کبھی افواج نے بھی اقدام کیا ہے تو وہ اس دستور کو بالکل ختم نہیں کرتے۔ اس دستور کو ایک قومی میثاق کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ اس دستور میں کچھ خامیاں ہیں، اور بعض خامیاں تو وہ یوں سمجھیے کہ پیدائشی خامیوں کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے، اور وہ بھی تدریجی طور پر ہوگی۔ اس دستور کو بنیاد بنا کر آپ حکومت کے نظم اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ یعنی سیاسی طور پر اگر کچھ لوگ اپنی سیاسی جماعت بنا کے انتخابات لڑ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ نظم ان کے ہاتھ میں آئے گا، کسی نہ کسی صورت میں لے سکتے ہیں، اس میں کوئی معنی نہیں۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو یہ مطالعہ کرنا ہے کہ وہ کون سے معاملات ہیں جو اب بھی افواج چاہتی ہیں کہ ان کی دسترس میں رہیں۔ ان معاملات کے بارے میں اگر آپ تدریجی طریقہ اختیار کریں گے، یعنی مذاکرات کا طریقہ، سمجھنے سمجھانے کا طریقہ، کچھ آگے بڑھنے کچھ پیچھے کھڑے ہو جانے کا طریقہ، کچھ لو اور دو کچھ دو کا طریقہ، تو میرا احساس یہ ہے کہ وہ کانفلکٹ پیدا نہیں ہوگا جس کے بعد وہ آخری اقدام کر دیا کرتے ہیں۔ تو آخری اقدام کو ٹالنا ہے۔ اسی کو میں نے فلسطین کے معاملے میں عرض کیا تھا کہ اس وقت امن ہم مسلمانوں کی ضرورت ہے، یعنی امن ہماری ضرورت ہے، ہمیں ہر قیمت پر امن حاصل کرنا ہے۔ یہی صورتحال پاکستان میں ہے، یعنی جمہوریت ہماری ضرورت ہے، ایک سیاسی حکومت کا دوام استمرار ہماری ضرورت ہے، دستوری حکومت دستور کے مطابق چلے یہ ہماری ضرورت ہے۔ اس کے مقابل میں دو قوتیں کھڑی ہیں، وہ اصلاً اس دستور کو جس طرح کی ہے نہیں مانتی، نہ افواج مانتی ہیں نہ مذہبی طبقہ مانتا ہے۔ مذہبی طبقہ بھی بادل ناخواستہ اس کو قبول کرتا ہے۔ اس کشمکش میں سیاستدان کیسے آگے بڑھیں؟ تو وہ یہ دیکھ لیں، ایسے ہی کر رہے ہیں۔ مذہبی طبقہ بھی بعض موقعوں کے اوپر اپنی قوت جب سامنے لے آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جمعے کی چھٹی ہو جاتی ہے، پھر شراب پر پابندی لگ جاتی ہے، پھر آپ ختم نبوت کے بارے میں پارلیمنٹ میں قانون سازی پر مجبور ہو جاتے ہیں، پھر توہین رسالت کے قوانین بن جاتے ہیں۔ تو وہ بھی ایک پوری تاریخ ہے، اسی طرح کا معاملہ وہاں ہے۔ تو دونوں جانب کچھ معاملات ہیں جو کانفلکٹ کا باعث بنتے ہیں۔ حکمت عملی یہ اختیار کرنی ہے کہ ان میں براہ راست تصادم سے گریز کیا جائے اور تدریجی طریقے سے ان کو آہستہ آہستہ درست کی۔ جیسے ہی ان میں براہ راست تصادم کی کوئی صورت سامنے آتی ہے تو اس کے بعد پھر اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے۔ ہم سے نقطہ نظر واضح ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی شخصیت، بیانیہ، اثرات، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم سب دو جو بنیادی ان کے نکات تھے، بڑی اچھی آپ نے شخصیت کی تحلیل بھی کی کہ انقلابی پس منظر کے لوگ بیہیو کیسے کرتے ہیں اور پھر نیریٹو کیسے بنتا ہے، اس دور کا جو منظر نامہ ہے وہ کیا تھا، عالمی سطح پر جو دو بیانیے پیش کی جا رہے تھے۔ ایک آخری پہلو ان کی پوری سیاسی زندگی کا سامنے آتا ہے، خود سیاست کے میدان میں جو کچھ انہوں نے کیا، جس طریقے کا طرز عمل اپنایا مخالفین کے باب میں، سیاسی کانفلکٹس کے باب میں،
بڑی کریم تھی اس زمانے میں سوسائٹی کی، مفکرین کی، جو کمیونسٹ نظریات کی تھی، جے رحیم ہو، ڈاکٹر مبشر حسن ہو، حنیف رامے ہوں، عابد حسن عابد ہوں، یا کوثر نیازی جیسے ذہین لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہوئے. سیاسی ٹیم بھی بہت اچھی ملی، خود بھی ایک نظریہ رکھتے تھے، سیاستدان بھی تھے، انٹرنیشنل معاملات کو بھی جانتے تھے. لیکن جو بیہیویئر سامنے آیا وہ تو کنفرنٹیشن کا تھا، مخالفت کا تھا، ایک طریقے سے اس کے اندر رد عمل بھی تھا اور غم و غصہ بھی تھا، انتقام بھی تھا. کیسے دیکھتے ہیں سیاست کے حوالے سے ان کے پہلو کو، خالص جو سیاست کے میدان میں انہوں نے کیا، اپنوں کے ساتھ بھی اور مخالفین کے ساتھ بھی؟ اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ انقلابی شخصیات اپنے رستے میں کوئی رکاوٹ کبھی قبول نہیں کرتی. ان کی نفسیات میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیا ہے. یعنی پیغمبر تو نہیں اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے، لیکن نفسیات یہی ہوتی ہے. پھر وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کو ایک محدود عمر دی گئی ہے، یعنی 50 60 سال 100 سال یہی ہوں گے نا، اس سے زیادہ کیا ہوں گے. اس میں انہیں وہ سب کچھ کرنا ہے جس کا نقشہ وہ اپنے ذہن میں بنا چکے ہیں. اور اس نقشے میں صرف وہ تبدیلیاں نہیں ہوتی بلکہ اپنی شخصیت بھی ہوتی ہے، سب سے بڑھ کر کے اس کو کہاں پہنچنا ہے. کیا وہ ایک علاقے کی شخصیت بن کے رہ جائیں، کیا پوری قوم کے ہیرو بنیں، کیا عالمی سطح پر ان کا کوئی مقام ہونا چاہیے. آپ کے علم میں ہے نا وہ جو مشہور مکالمہ ہے جو امریکی صدر کے ساتھ بھٹو صاحب کا ہوا تھا، جب انہوں نے کہا کہ تم اتنے ذہین آدمی ہو کہ میں تمہیں اپنی کیبنٹ میں رکھنا پسند کرتا. ان کا جناب صدر دوبارہ غور کر لیجئے، میں یہاں ہوتا تو آپ کی جگہ بیٹھا ہوتا. تو ایک انقلابی شخصیت یا ایک بڑا آدمی کس طریقے سے سوچتا ہے چیزوں کے بارے میں، اس سوچ کے ساتھ یہ ممکن ہی نہیں ہوتا کسی طریقے سے کہ آپ مخالف قوتوں کو بھی برداشت کریں. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ انقلابی شخصیات اور انقلابی پروگرام اور تبدیلی کے علمبردار وہ جمہوریت پسند نہیں ہو سکتے. مذہبی لوگ بھی اسی لیے جمہوریت پسند نہیں ہوتے. ساری دنیا کا خیال تھا کہ طالبان حکومت سنبھالیں گے تو وہ کچھ نہ کچھ دوسرے لوگوں کو شامل کر کے نظم بنا لیں گے. انہوں نے پہلے مرحلے میں بہت خوبی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ ایک تاثر قائم کیے رکھا کہ ہم ایسا کریں گے، پاکستان کے ساتھ بھی، امریکہ کے ساتھ بھی، دوسری قوتوں کے ساتھ بھی. جب انہوں نے دیکھ لیا کہ اب ہمارے ساتھ لڑنے کی گنجائش ختم ہو گئی ہے تو انہوں نے اعلان کر دیا. اور دیکھیے کن لفظوں میں اعلان کیا کہ کیا کسی فاتح نے بھی کبھی مفتوحین کو اپنے ساتھ شامل کیا؟ اس کے بعد ایک قدم بھی اس طرف بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اسی طرح اگر ذرا پیچھے جا کے دیکھیں تو جب سعودی عرب میں انقلاب آیا تھا، وہاں جب حکومت قائم ہوئی تو خود ہندوستان سے ہمارے بہت بڑے علماء اور سیاستدان وہ گئے وہاں، اور انہوں نے جا کے شاہ عبدالعزیز کے ساتھ ملاقات کی اور ان سے درخواست کی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو جزیرہ نما عرب میں آپ ایک جمہوری حکومت قائم کریں. بلکہ اس کی خوشخبریاں بھی دی گئیں. لیکن ہوا کیا؟ یعنی اس کے بعد وہاں پر بھی بادشاہت قائم کر دی گئی. اسی طرح کا معاملہ ایرانی انقلاب میں ہوا. وہ جو ابتدائی لوگ تھے جن میں سے بنی صدر کو صدر بھی بنایا گیا تھا ایران کا، کبھی آپ ابتدائی تاریخ پڑھیے، وہ ذرا مختلف تصور رکھتے تھے انقلاب کے بعد. لیکن یہ بتا دیا گیا کہ نہیں، اس کا کوئی امکان نہیں ہے. انقلاب آتا ہے تو پھر وہ اپنے پیش نظر مقاصد کو سامنے رکھ کر ہمیشہ آمریت قائم کرتا ہے. جمہوریت اپنی روح میں، اپنے طرز میں انقلابی تصورات کو قبول ہی نہیں کرتی. جمہوریت تو اصل میں ایک ایسے نظم کا نام ہے جس میں آپ نے چلنا ہی قدم بقدم ہوتا ہے. اس میں سب کو ساتھ لینا ہے. اس میں کوئی ایسے نیریٹو یا بیانیے نہیں بنائے جا سکتے جس میں آپ دوسروں کی نفی کر دیں. اس میں ایک بڑا سیاستدان وہی ہوتا ہے کہ جو جتنی قوتیں موجود ہیں ان کو ساتھ شامل کر کے، ان کی جگہ بنا کر، ان کو پاور اسٹرکچر میں حصہ دے کر آہستہ آہستہ آگے بڑھے. تو جمہوریت اپنی ذات میں، اپنی صفات میں ایک بالکل مختلف چیز ہے، اور انقلاب اور انقلابی شخصیات اس کے ساتھ کوئی مناسبت پیدا نہیں کر پاتی. تو اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی اس بات کی کہ آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ کسی موقع پر آنکھیں دکھانے کی کوشش کریں، یا جس کو آپ اپوزیشن کہتے ہیں، اپوزیشن کو برداشت کرنا، حزب اختلاف کو اپنا کام کرنے دینا، ان کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ یہ بھی لوگ ہیں اور یہ اس سوسائٹی کا حصہ ہیں اور ان کے پیچھے بھی لوگ موجود ہیں اور اصلیتیں ہیں. نہیں، یہاں یہ ہوتا ہے کہ نہیں، اب سب چیزوں کا خاتمہ کیا جائے گا، اور پھر وہ نیریٹو بنائے جاتے ہیں جس میں
مبالغہ آمیز پروپیگنڈے کے ساتھ لوگوں کو قابل نفرت ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ یہ میرے خیال میں دنیا کے ہر انقلاب میں، آپ ہٹلر کا مطالعہ کریں، مسولینی کا مطالعہ کریں، جس کا بھی مطالعہ کریں گے ایسا ہی ہوتا ہے، اس میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہوتی کوئی بھی۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ وہ جمہوریت کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے، تو اس میں فوج بھی جمہوریت کرتے ہوئے آمریت قائم کرتی ہے، اور جو سیاسی رہنما انقلابی مزاج کے ہوتے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں۔ ہم سب بہت خوب، بڑا بہترین تجزیہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب۔ زیر بحث تو ایک شخصیت، ان کا فکری پس منظر، ان کے اثرات تھے، لیکن جو موضوعات اور کنٹینٹ غامدی صاحب نے پیش کیا ہے، اگر آپ غور کریں تو انفرادی زندگی سے لے کر اداروں تک اور ملکوں سے لے کر عالمی طاقتوں تک کچھ ایسے مسائل ہیں جن کی نشاندہی ہوئی ہے، اور کچھ ہلکی چیزیں بھی پیش کی گئی ہیں۔ سلسلہ گفتگو کو انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔